जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आज मेरे लेक्चर शुरू होने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं। ये मेरे सेल्फ मेड लेक्चर्स हैं, मेरी अपनी इक्विपमेंट्स हैं और मेरा सारा कुछ अपना है। मैं लेकिन ये है कि पावर ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हर माशरे के हर सिटीज़न का, हर एक का राइट है। आपका भी राइट है, मेरा भी राइट है। मुस्बत तनकीद करना सबका बनता है, लेकिन माइनस तनकीद करना नहीं बनता। योम तकबीर पाकिस्तान की ये आप मना रहे होंगे, कुछ लोग कुछ तशक्कर कर रहे होंगे, कुछ कुछ कर रहे होंगे। हर हर बंदे के अपने जज्बात हैं। हर बंदा वही बोलेगा जो उसने उसकी गेनिंग है या उसकी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि कोई बंदा किसी को अकीदे को ना छेड़े और कोई कोई किसी की मसलक या किसी की बाउंड्री में ना जाए। तो मेरी एक चीज़ याद रखें, जो मेरा आज का कहने का मौका है कि मैंने भी ज़िंदगी आधी ज़िंदगी इन्हीं सड़कों इन्हीं गलियों में गुजार दी है। तो मैं आपको ना एक बहुत ही अपना ना वादे अल्फाज में अपना पैगाम रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ, ताकि उन नौजवान नस्लों की आबियारी हो, उन जहनों की आबियारी हो, उन लोगों की आबियारी हो जो इस माशरे को क्या इन रिटर्न क्या कर रहे हैं। तो याद रखें कि हमारे मुल्क की अशरफिया या अदालतें या जुडिशरी हर जगह हर स्टेट आर्गन अपने अपने हिस्से का काम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमें इन रिटर्न इस मुल्क को क्या मिला इस खास डेट की निस्बत से भी और वैसे भी। तो लेक्चर मेरा मुस्बत अंदाज में लीजिएगा। इसके कंटेंट पॉलिटिकल डिबेट में, कंटेंट राइटिंग में पाकिस्तान के हालात बयान करते हुए या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए एज ए मुस्लिम, बीइंग ए सिटीजन, बीइंग ए सर्वेंट। तो मेरी एक चीज़ याद रखें कि बेशक आप एक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एफिलिएशन रखते हैं, किसी मज़हब या अकीदे से आपका कोई भी ताल्लुक़ है, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। ना मैं आपके मसलों को छेड़ता हूँ, ना आप मेरे मसलों को छेड़ें, ना मैं आपकी सियासी विंग में जाता हूँ, ना आप मुझे अपनी सियासी विंग में शामिल करें। लेकिन ऑन रिकॉर्ड मुल्क पाकिस्तान के जो इदारे अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, हर बंदा एक एहतियात के साथ अपना बोलने का हक इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरी जो मैंने सीखा कि आपको ए बी सी या कोई भी क्लेम कर ले कि हम जनाब इस मुल्क को एटमी पावर हमने बनाया या हमने ये कारनामा सर अंजाम दिया, वो कोई भी उसका नाम रख ले, इस्टेब्लिशमेंट नाम रख ले या व्हाट्सएप नाम रख ले, लेकिन एक आम बंदे को उसका क्या फ़ायदा हुआ। एक आम बंदा 150 साल से भी पीछे, 1000 साल भी पीछे वहीं के ऊपर उसी जगह के ऊपर स्टैंड है जहाँ पे आपने गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी, फाका कशी, इसके अलावा हमने को रिटर्न किया ही नहीं। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। आप बेशक एटमी पावर बन गया या सारा कुछ हो गया, आपके पास दुनिया के बड़ी बड़ी फोर्सेस हैं, उसको आपको ट्रेन करते हैं, हर चीज़ करते हैं, मैं ओन करता हूँ, सलाम करता हूँ, लेकिन आप इन रिटर्न जो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी, आप इकोनॉमिकल पावर तो बने नहीं, आप तो बैंक डिफाल्टर हैं। आपके तो आप बेसिकली बाई बर्थ कर्जा लेके पैदा हुई कौम है। तो फहर आप किस चीज़ के ऊपर करते हैं? अपनी ताकत के ऊपर। ये किस चीज़ की ताकत है कि आप ये जो आपसे वादे किए गए थे कि जनाब हम ये पावर बनने के बाद आपकी सरहदें महफूज होंगी, आप में सेक्टेरियन वायलेंस कम होगा, बैरूनी मदाखलत कम होगी, हम कर्जों से निजात भाई ये होगा वो होगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासत चमकाने के अलावा या अपने आप को मसीहा मनवाने के अलावा, अपने आप को बादशाह मनाने के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ इस मुल्क में। अगर 1% भी कोई डेवलपमेंट हुई है, मेरे से आके कोई 1 to 1 कर ले कि नुमान भाई आप गलत बोल रहे हैं, या आप अपने स्टूडेंट को गलत गाइड कर रहे हैं, या अपना स्पीकिंग पावर आप गलत यूज़ कर रहे हैं। भाई जिन घरों में फाका कशी है वो मज़ीद फाका कशी के ऊपर मजबूर है। जो गरीब है आज भी वो जफाकश मज़दूरों की तरह मेहनत कर रहा है। जो आप लैंडलॉर्ड या बटेरे हैं या अपने आप को किंग कहते हैं, वो महल्लात में सोए हुए हैं और अब आप जैसे लोग दिन रात उनकी गुलामी कर रहे हैं। जो में मतलब अब कई जगह के आप छुट्टी का समय है, लेकिन 24 आवर आप अपना खून पसीना और अपनी ज़िंदगी के लम्हात इंजेक्ट कर रहे हैं इस नेशन को। और इन रिटर्न क्या मिल रहा है कि वो जहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ था, फर्दर डिक्लाइन 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 डिक्लाइन। मैं एक मिसाल आपके सामने मैं एक बरूद का एक शोला रख देता हूँ और आपके सामने खाने की प्लेट रख देता हूँ। लाजमी बात है कि मेरा मंतक खाने की प्लेट होगा, मुझे एक इकोनॉमिकल पावर चाहिए। मेरा क्या, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ
اس طرح کا گین حاصل کرنے پہ میری تو سرحدیں محفوظ نہیں ہوئی، کیونکہ جس دن سے یہ جس بھی بندے نے وعدہ کیا تھا کہ جناب آپ کی سیکٹری وائلنس کم ہوگی، آپ کی سرحدیں مضبوط ہوگی، وہ ادھر آ کے کسی بھی عدالت جا کے یا سپریم کورٹ یا عدالتوں میں جا کے چیلنج کر رہے کہ اس سے زیادہ سیکٹیرین وائلنس ادھر ہوا، اس سے زیادہ فرقہ پسندی پرستی ادھر ہوئی، کلنگز ہوئی، ٹارگٹ کلنگز ہوئیں، جو رائٹ پہ سچ کے بولنے والوں ان کو قلعہ کما کیا گیا، جو جھوٹے فریبی اور سازشی سے وہ اپنی دولت کما گئے، ملکوں سے باہر لے کے بادشاہ کنگڈم بن کے اے نام کی پارٹی بنائی، پھر وہ نام بدل کے بی پارٹی کے نام سے آ گیا، بی پارٹی سی میں چلی گئی، سی ڈی میں نظام ہو گئی، یہ ساری لوٹا کریسی لوٹا کریسی لوٹا کریسی لوٹا کریسی، اور آخرکار ملک کا اس طرح کا بیڑا گرک ہوا کہ ہمیں وہ شبرات پہ چلانے والے پٹاخوں جیسا سلوک ہوا کہ ہم نے کیا وہ گھر میں سجانے کے لیے رکھنے ہیں۔ ایک سمپل میں یہ بات ہے کہ ایک یہ مثال ہے کہ ایک اسٹیچو دے کے دکان میں کھڑا ہے، دنیا کا مہنگا ترین اسٹیچو ہے، یہ ہیرے کا بنا ہوا ہے، ہیرے کا بنا ہوا ہے، لیکن میرے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہے جسے بھوک لگی ہوئی ہے بہت، اور 200-400-500 کلومیٹر تک کوئی اس کو کھانے کے لیے اویلیبل نہیں ہے، تو یہ بھائی یہ میں نے ہیرے کو چاٹنا ہے نہیں نہ چاٹنا۔ تو اسی طرح جو آپ نے ان ریٹرن آپ جس کے اوپر تشکر کر رہے ہیں اس نے عام بندے کو کیا دیا؟ ایک زلزلہ کا فائدہ دیا، الٹا بینک ڈیفالٹر قرض بیماریاں، النس، کرپشن، زیادتی، مرڈرز، کلنگ، واٹس ایور۔ اور آپ یہ کس چیز کے اوپر خوشی منا رہے ہیں بھائی؟ مجھے بینگ سٹیزن پاکستان بتائیں کہ بھائی خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں؟ کہ عوام کو بھوکا ننگا کنگال کر دیا، سڑکوں کا بیڑا گرک کر دیا، اکنامیکل سینکشن لگوا دی، ہماری پروڈکٹ دنیا بھر کے باہر کے ملکوں کو اسمگل کر دی، ہمارا گوشت باہر کے اسمگل کر دیا، افغانستان جیسے ملکوں کو اسمگل ہو رہا ہے، عام عوام کا بھوکا وہ مر رہا ہے، سامنے ایک بندہ 800 روپے کلو گورنمنٹ کی پرچی لگا کے 1200 روپے کلو بیچ رہا ہے، غریب بندہ غریب طرح کے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ گھروں میں اپنی بیوی کے اوپر ٹارچر کر رہے ہیں، اپنے ماں والدین کو اولڈ شیلٹر ہوم کے اندر لے کے جا رہے ہیں، کلنگ ہو رہی ہیں، مرڈر ہو رہی ہیں، لوگ زنا شراب کے اوپر مجبور ہیں، اپنی بیٹیوں اور بیویوں کی عصمتیں سرعام نیلام ہو رہی ہیں۔ بھائی مجھے کیا فائدہ؟ مجھے کوئی پاکستان کا بندہ بتا دے کس چیز کا آپ جشن منا رہے ہیں، یا آپ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں؟ تو سوچیں، خدا را ہوش کے نہ ہو لیں کہ یہ جو بادشاہ کنگڈم مسیحا اسٹیبلشمنٹ اپنی یہ اے بی سی اور رنگ ندیے اور یہ مداری روح بدل کے آپ کے سامنے آتے ہیں، کبھی مذہبی اپنا وہ مداری آ رہے ہیں، کبھی سیاسی مداری آ رہے ہیں، کوئی اے کو یوز کر رہا ہے، کوئی بی کو یوز کر رہا ہے، اپنے محلات میں اپنے کلبوں میں بیٹھ کے ڈانس اپنا کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، اور ایسے تعلیم آ رہی ہے کہ یہ فدو اور جاہل عوام کو ہم نے اپنا سلیب بنا کے رکھ لیا ساری زندگی کے لیے، کیونکہ ہم نے تو ادھر رہنا نہیں، ہم یاشی کرنے آئے ہیں، یہاں پہ کھا پی کے چلے گئے، کسی نے اپنا کسی ملک کے اندر اپنے وسائل رکھ دیے، کسی نے کسی ملک کے اندر اپنے وسائل رکھ دیے، اے بی سی ڈی ای ایف جی، اور پورے پاکستان میں جس مسیحا نے بھی، جس مملکت کے خداداد بندے نے بھی مجھ جیسی آواز ریز کی، اس کا کیا حل کیا ہوا؟ تو میں اپنا اگلی 28 مئی پتہ نہیں میری زندگی میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی، لیکن میرا میسیج ریکارڈ ہو گیا، میں دنیا کی زندگی میں کس حال میں ہوگا، بیماری میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، غربت میں ہوگا، یا مزید نیچے جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے آنے والے یہ ریکارڈڈ موجود ہے تاکہ کسی نہ کسی کے ذہن میں یہ پڑ جائے کہ میرا لیکچر بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچائیں کہ سر یہ بندہ اگر غلط کہہ رہا ہے تو اس کو گھر جا کے سمجھائیں کہ یار تم ملک پاکستان کے بارے میں ایسے خیالات رکھتے ہو۔ بھائی میرا یہ درد ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ اکنامیکل پاور بنانے کے وعدہ کر کے آپ نے ایٹمی پاور بنا لی، اکنامیکل پاور کدھر گئی؟ بینک وہ جو ملک دیوالیہ تھا وہ کدھر گیا؟ مجھے میرا جو منیمم ویج ریٹ ہے وہ 50, 60, 70 ہزار روپے پاکستان کا اس وقت، تو آپ ابھی بھی جو فیکٹریوں میں 15, 20, 30, 25 ہزار 40 ہزار دے رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑتے جا کے؟ لیبر لا سہل سے سہل کیوں نہیں کرتے؟ عام آدمی کو میکسیمم ویج اپنا کیوں نہیں آفر کرتے؟ اس کی میڈیکیشن فری کیوں نہیں کرتے؟ سبسڈی کیوں نہیں دیتے؟ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ختم کیوں نہیں کر دیتے یا کم کر دیں؟ الاؤنسز کیوں نہیں دیتے؟ وہ جنہوں نے کوٹیاں محلت بنائی، ٹیکس چور ہیں، لٹیرے ہیں، غدار ہیں، ان لوگوں کے وہ قتل کر کے بھی بارے میں منڈلاتے ہیں، انصاف اور عدالت ہر کے لیے شرابی ہیں، کبابی ہیں، ان کو لوگ سلوٹ کرتے ہیں، پیسے کو ایسے ہاتھوں میں پوچھتے ہیں، اور وہ جیسا کوئی بندہ صاف ہی صحیح بات بھی کر رہا ہے تو اس کو جاہل، ذہنی مریض یا ایلیاں ایک پیشنٹ کہہ کے آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ واٹ از دس؟
تو اس نیشن کے ساتھ کوئی مہلت نہیں رہے گا. میں پناہ مانگتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اگر میری بات پھر بھی اگر کسی کو بری لگے میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ حقیقت کے اوپر مبنی الفاظ ہیں. مملکت پاکستان کے لیے نوجوانوں کو اٹھانے کے لیے, حاب غفلت سے اٹھانے کے لیے اگر پھر بھی سو رہا ہے تو محشر والے دن اللہ ہوگا, آپ کا گریبان ہوگا, اور آپ کا مردوں کا ایک بدترین حال اسی طرح ہوگا کہ بھائی اس نے تو ایک زندہ لاش تھی, اس نے اپنے معاشرے کے لیے کیا پے آؤٹ کیا. واٹس ایور. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. میری آواز میں درد ہے, تکلیف ہے. میں ملک پاکستان ہوں, میں مسلمان ہوں, میں بھی اپنا اسی ملک میں رہنا چاہتا ہوں, اپنا حق حلال کی کھانا چاہتا ہوں. غربت میں زندگی نہیں گزارنا, فاقہ کشی کے اوپر نہیں جانا چاہتا, مقروض نہیں ہونا چاہتا. لیکن کیا کروں, میں کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کروں اگر سارا شہر ہی میرا قاتل ہو گیا. تو یہ ہر بندے کی سٹوری, ہر دوسرے بندے کو اٹھا کے دیکھ لیں. تو خدا را سنبھل جائیں. ابھی بھی وہ نوجوان جو اچھی نیت رکھتے ہیں وہ جوائن کریں مجھے ایک فورس کی شکل میں. اپنے کچھ بھی مسئلے کا کوئی حل لینا ہو وہ مجھ سے رابطہ کریں. اگر وہ کسی غریب کی کوئی مدد ہو سکتی ہے تو میں اس کو کر دوں گا. یا اگر میرا رفائی کام میں اگر کوئی آپ میں سے صاحب استطاعت ہے, ہمت رکھتا ہے, پیسہ رکھتا ہے, دولت رکھتا ہے, شہرت رکھتا ہے, خدا را وہ ڈونیٹ اور چیریٹی کے وہ ایک ٹرسٹ, ایک ادارہ قائم کرنے دیں, ایک سکول بنانے دیں, ڈسپینسری بنانے دیں جہاں پہ آپ کے بچوں کو فری ہوگا. کیونکہ اپنے وسائل کے اوپر میرے اندر اتنے پیسے نہیں کہ میں ادھر سرعام اپنی انرجی ویسٹ کر کے خود بھوکا سوں. مجھے دار روٹی کے لیے نکلنا پڑتا ہے. اور جو لوگ بزنس وینچر میں ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ حاضر ہیں. میرے کریڈینشل موجود ہیں, ٹریننگ ہے, سیشنز ہے, بیہیویئر اسٹڈیز ہے, موٹیویشنز ہے, ایوری تھنگ ہے, ول پاور ہے, اگنیشنز ہیں, ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کو اپنا صحت دے, رزق دے, کامیابی دے. اور مجھے بہترین اور اچھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا دن اچھا کرے, رات اچھی کرے, ہر ایک کو رزق دگنا چگنا یا بے شمار دے. لیکن خدا را اپنے حال پہ رحم کریں. جو قومیں اپنے اوپر رحم نہیں کرتی اللہ تعالیٰ آسمان سے کبھی وہ رحم نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈکلیئرڈ اعلان ہے. تو دعا کرتا ہوں کہ شاید میرے الفاظ کسی کی ذہن کو سما جائیں. یہ مردہ قوم میں سے کوئی مرد مومن نکل آئے, نہ نکلا تو پھر میں بھی انہی کی طرح سو جاؤں گا جو اپنے عوام کو جگاتے جگاتے خود اپنی نیند سو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ رحم اور رحم کی اپیل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنا فضل اور کرم فرما اور سب کو راہ راست پہ آنے کی توفیق دے. السلام علیکم.